دو باتیں میں آپ کو آج بتاؤں گا۔ جو پیور انسان ہوتا ہے یا جو اچھا انسان بننا چاہتا ہے، اس کی زندگی میں یہ دو باتیں ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ دو باتیں ہوں گی تو وہ دنیا میں دھوکہ بھی کھا سکتا ہے، دنیا کی ٹھوکریں بھی کھا سکتا ہے، لیکن آخرت میں کبھی بھی وہ ناکام نہیں ہو سکتا۔ آخرت میں وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ پہلی چیز ہے اچھے انسان کی پہچان، اس کی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ جس بھی کام کو وہ کر رہا ہے اس کے پیچھے اس کی نیت اگر اچھی ہوگی، ٹائم لگ سکتا ہے، وقت لگ سکتا ہے، لیکن کامیابی اسے ضرور اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ایک غریب بھی اگر یہ نیت کرتا ہے، یا اللہ مجھے اپنے معاشرے کو سدھارنا ہے، مجھے اپنے سماج کو صحیح کرنا ہے، اپنی سوسائٹی کو بہتر کرنا ہے، مجھے غریبوں کی مدد کرنا ہے، مجھے یتیموں کا سہارا بننا ہے، یہ اس کی نیت اچھی ہے، اگرچہ فی الوقت اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ وہ جس وقت سوچ رہا ہے، جس وقت وہ تصور کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے ایسا بنانا کہ آج جس کنڈیشن میں میں ہوں، اگر کوئی دوسرا اس کنڈیشن میں ہو تو مجھے اتنی دولت دینا، اتنی طاقت دینا کہ کوئی غریب میرے سامنے آنسو نہ بہائے، مسکراتا ہوا جائے۔ اس کی نیت کی برکت ہوگی۔ یہاں وہ ارادہ کر رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی نیت پہ مہر لگا رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے، اس لیے حدیث پاک میں بخاری شریف کی جو سب سے پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا، ہر کام کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے، دل سے پڑھ رہا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے، اس کا انعام، اس کا فائدہ بہت اوپر ہے۔ ایک انسان صرف فارمیلٹی کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، اپنے گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے، اپنے رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، یا سماج کو یہ بتانے کے لیے پڑھ رہا ہے کہ میں بہت بڑا نمازی ہوں، اس کی ذلت و رسوائی بہت بڑی ہے، اس کی سزا بہت بڑی ہے۔ کام دونوں کا ایک تھا، عمل دونوں کے ایک تھے، لیکن نیت کے فرق نے ایک کو آسمان پہ پہنچا دیا، ایک زمین پہ گر گیا۔ اس لیے سب سے پہلی چیز پیور انسان بننے کے لیے، کریم انسان، بہترین انسان بننے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ آپ کسی کی مدد بھی کر رہے ہو تو اس نیت سے کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ مجھے دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی جزا مجھے دے گا، اللہ تعالیٰ اس کا انعام دے گا۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے، ہم کسی کی مدد کریں، فوراً میرے دل میں خیال آتا ہے کہ میں آج اس کی مدد کر رہا ہوں، کل ہو کے یہ بھی میری مدد کرے۔ یہاں پہ پھر انسان مار کھاتا ہے۔ اگر وہ مدد نہیں کرتا ہے، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ میں نے اس کی مدد کی تھی، اس نے میری مدد نہیں کی، یہ امید لگانا ہی غلط تھا۔ انعام آپ کو اللہ سے لینا ہے، ثواب اور نیکی آپ کو اللہ سے حاصل کرنی ہے، کسی کی مدد کے عوض میں، تو پھر آپ اس سے امید مت لگاؤ۔ آپ اگر کسی کی مدد بھی کر رہے ہو تو اس نیت سے کرنی ہے کہ اس کا بدلہ میرا خدا دے گا، میرا اللہ دے گا۔ یہ نیت ہونی چاہیے۔ نیت میں صفائی ہونا بہت ضروری ہے، نیت اچھی ہونا بہت ضروری ہے۔ آج انسان سلام بھی کر رہا ہے تو اس کے پیچھے نیت یہ ہے کہ اس سے کوئی بدلہ، اس سے کوئی کام نکالنا ہے۔ کسی غریب کو ہم جلدی سلام نہیں کر رہے، کسی غریب کا ہم جواب نہیں لے رہے، اسے کام نہیں ہے، اس کو کیا فائدہ ویلیو دے کر، اس کو کیا فائدہ اوپر چڑھا کر۔ یہ یہاں تک ہم پہنچ گئے کہ بات چیت میں بھی نیت پہلے یہ ہوتی ہے کہ اس سے کام کتنا نکل سکتا۔ نہیں، اگر آپ فیوچر میں، مستقبل میں ایک لیڈر بننا چاہتے ہو، ایک اچھا انسان بننا چاہتے ہو جس کی مثال دنیا دے، تو آپ کی نیت صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں کوئی بھی کام کروں گا میرا خدا راضی ہو جائے، میرے رسول راضی ہو جائے۔ اور دوسری چیز، نیت صاف ہونی چاہیے۔ آپ اپنے کام میں بھی، آپ جو بھی کام خود کر رہے ہو، آپ بزنس کر رہے ہو، نیت کلیئر ہونا چاہیے۔ آپ دکان چلا رہے ہو، نیت بالکل صاف ہونی چاہیے۔ آپ پڑھائی کر رہے ہو، نیت بالکل صاف ہونی چاہیے۔ آپ کو انعام ضرور ملے گا۔
جس کی نیت میں خرابی ہوتی ہے اسے کبھی بھی اچھا رزلٹ نہیں ملتا، اس کا کام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ اس لیے نیت اچھی ہونا بہت ضروری ہے، نیت اچھی ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ کسی بھی کام میں نیت ضرور آپ اچھی رکھیں، چاہے دنیاوی کام ہو، چاہے دین کا کام ہو، چاہے آپ کا اپنا کام ہو۔ فیلئر مل سکتا ہے، آپ کو نقصان ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن اپنی نیت پہ ڈٹے رہنا ہے، اپنے ٹارگٹ پہ ڈٹے رہنا ہے کہ میری نیت صاف ہے۔ آج ٹھوکریں مل رہی ہے، آج دھکا مل رہا ہے، لیکن نیت صاف ہونے کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن کامیابی بھی ضرور ملے گی۔ دوسری چیز ہے آپ کے اندر احساس ہونا۔ احساس جب سے مر گیا، اسلام میں احساس بہت بڑی چیز ہے۔ احساس اگر آپ کا دوسرے سے نہیں ہے، صرف میں ہی کامیاب ہو جاؤں، صرف میں ہی آگے بڑھ جاؤں، میرا پڑوسی یا میرا بھائی، میرا رشتہ دار، میرے چاہنے والے آگے نہ بڑھے، تو آپ پھر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ احساس انسان کے اندر، اسلام نام ہی احساس کا۔ اسلام کہتا ہے کہ ایک مومن، دنیا کے تمام مومن ایسے ہیں کہ اگر ایک کو چوٹ لگتی ہے تو دنیا کے تمام مسلمانوں کو درد ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے اسلام نے ہمیں پیغام دیا ہے احساس کا۔ کسی ایک کو تکلیف ہو، ایک جسم کی طرح مومن ہے، اگر کسی ہاتھ کو بھی تکلیف ہوتی ہے آنکھ میں آنسو آتا ہے، پیر کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو مومن کو اس طرح سے رہنا چاہیے کہ ایک دوسرے کا احساس ہو۔ اگر کوئی پریشانی میں ہے تو ہم اس کی مدد کریں، اگر کسی کو ضرورت ہے تو ہم اس کی مدد کریں۔ یہ احساس ہونا ضروری ہے۔ جب آپ کو دوسروں کا احساس ہوگا تو آپ کی زندگی میں ایسی تبدیلی آئے گی کہ آپ یقین نہیں کر پاؤ گے۔ ایک یمن کا موچی ہے، کام کیا کرتا ہے؟ چپل بناتا ہے، چپل سلتا ہے۔ احساس کتنی بڑی چیز ہے۔ اس کے دل میں یہ خواہش ہے، یا اللہ غریب ہوں لیکن شوق ہے دل میں کہ کاش میں مکہ مدینہ دیکھ لیتا۔ بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں، جہازوں سے اڑ کر جاتے ہیں، یا اللہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ اس نے اسی شوق میں تھوڑے تھوڑے روپے جمع کرنا شروع کر دیے، جتنا بھی اس سے ہو سکا جمع کرتے 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 ایک دن ایسا آیا کہ اس کے پاس اتنا پیسے جمع ہو گئے، اتنے پیسے اس نے جمع کر لیے کہ اب وہ ٹکٹ خرید سکتا تھا۔ اس کے پاس اتنے پیسے آ گئے کہ اب وہ وہاں جا سکتا تھا، جو بھی سواری کے خرچ تھے وہ افورڈ کر سکتا تھا، سنبھال سکتا تھا۔ اس نے پوری تیاری کر لی، سب کچھ کر لیا کہ اب کل جاؤں گا اور وہاں کے سفر کی تیاری شروع کروں گا، اپنے لیے ٹکٹ خریدوں گا۔ لیکن رات کا وقت ہے، رات میں بچے اس کے کہتے ہیں کہ بابا جان بغل والے گھر سے کچھ اچھا کھانا بننے کی خوشبو آ رہی ہے، وہاں کچھ اچھا کھانا بنا ہے، آپ حج کو جا رہے ہو، آپ اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہو، بابا جان آپ ہمیں بھی اچھا کھانا کھلا دو۔ ہم لوگ غریب ہیں، ہر دن روکھا سوکھا کھا لیتے ہیں، لیکن آج ہماری قسمت کا بہت بڑا دن ہے کہ میرا بابا حج کو جا رہا ہے، میرے ابو جان حج کو جا رہے ہیں۔ بچوں نے کہا دیکھیے بغل گھر میں اچھا کھانا بنا ہے، ہمارے گھر میں آج بھی روکھا سوکھا ہے۔ باپ نے کہا چلو رات ہو چکی ہے، کہاں سے لاؤں گا، جاتا ہوں بغل ہی سے مانگ لیتا ہوں بازو والے گھر سے، کل اسے دے دوں گا اگر میں کچھ اچھا بناؤں گا۔ گیا وہاں، جا کر وہاں ایک بیوہ عورت رہتی تھی، اس کا شوہر نہیں، صرف 2 بچی اس کے پاس ہے۔ جا کر کہتا ہے بہن جی اگر آپ کے پاس کچھ اچھا کھانا بنا ہے، آپ کے گھر سے خوشبو میرے گھر میں جا رہی ہے، بچے ضد کر رہے، بچے تو بچے ہوتے ہیں، انہیں کیسے سمجھاؤں کہ رات کا وقت ہو گیا ہے، کہاں سے میں انہیں کھانا لا کر دوں۔ وہ اتنا کہتا ہے کہ وہ عورت جواب دیتی ہے کہ دراصل بات یہ ہے کہ جو کھانا میرے گھر میں بنا ہے، کھانا تو اچھا ہے لیکن آپ کے لیے وہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ وہ انسان کہتا ہے یہ کیسا کھانا ہے کہ آپ کے لیے حلال ہے، میرے لیے حرام ہے۔ وہ کہتی ہے دراصل بات یہ ہے کہ میرا شوہر نہیں اس دنیا میں، میرا کوئی بیٹا نہیں اس دنیا میں جو میرے گھر میں روزی لائے، میرے گھر میں کما کر پیسے لائے،
میں کہاں جاتی؟ میں پریشان ہو چکی تھی، کئی دنوں سے میرے گھر میں چولہا نہیں جل رہا تھا۔ آخر کار میں مجبور ہو کر ایک مردار کے جسم سے اس کا گوشت کاٹ کر لائی ہوں اور اسی کھانا کو بنا کر اپنے بچوں کو کھلا رہی ہوں۔ اتنا سننا تھا اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی، اس کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو برسنے لگے اور معافی مانگنے لگا، یا اللہ میں حج کو جا رہا ہوں اور میرا پڑوسی ایک مردار کا کھانا کھا رہا ہے، مردار کا گوشت کھا رہا ہے۔ فوراً وہ گھر پلٹتا ہے۔ احساس کسے کہتے؟ آپ کے اندر احساس ہونا چاہیے اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے محلے والوں کے لیے۔ مسلمان نام اسی کا ہے۔ فوراً پلٹتا ہے۔ جتنے پیسے اس نے کئی سالوں میں جمع کیے تھے، کتنی تمنا تھی، کیسی آرزو تھی، سب کچھ دل میں تھا، لیکن فوراً پلٹا اور اس موٹری کو جس میں اس نے کئی سالوں سے سکے، روپے، پیسے، نوٹ جمع کیے تھے، سب اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے اور کہتا، بہن مجھے معاف کرنا، مجھے پتا نہیں تھا کہ میرا پڑوسی اتنا پریشان ہے، مجھے معلوم نہیں تھا، تو مجھے معاف کرنا، اللہ بھی مجھے معاف کرے۔ پتا ہے ایک اللہ کے ولی خواب میں دیکھتے ہیں، ایک اللہ کے ولی خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ اس سال فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سال تقریباً کافی لوگوں نے حج کیا، لاکھوں لوگوں نے حج کیا۔ دوسرا فرشتہ پہلے فرشتے سے پوچھتا ہے کہ لاکھوں لوگوں نے حج کیا تو کیا ہوا، کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا، کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا؟ تو دوسرا فرشتہ جب یہ پوچھتا ہے تو پہلا فرشتہ کہتا ہے کہ آئے تو لاکھوں تھے لیکن قبول کسی کا نہ ہوا۔ تو وہ اللہ کے جو ولی تھے وہ بھی حج کیے تھے، انہیں بھی یہ ڈر ہونے لگا کہ کیا میرا بھی حج قبول نہیں ہوا۔ پھر کچھ دیر رکنے کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے کہ کسی کا قبول تو نہیں ہوا تھا، لیکن ایک حاجی ایسا تھا جو حج کرنے بھی نہیں آیا تھا، لیکن اللہ نے اس کی برکت سے لاکھوں حاجیوں کا حج قبول کر لیا تھا۔ یہ وہی حاجی تھا جس نے ایک بیوہ کی مدد کی تھی، اس کی پریشانی کو سمجھا تھا، اپنے سارے پیسے کو کہا تھا پھر اللہ دولت دے گا تو میں حج کر لوں گا، لیکن ابھی تجھے زیادہ ضرورت ہے، ابھی پیسوں کی آپ کو زیادہ ضرورت ہے۔ تو یہ احساس آپ کے اندر ہونا چاہیے، آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ حسد انسان کو دھیرے دھیرے کھا کر ختم کر دیتا ہے اور شکر انسان کو اوپر بڑھا دیتا ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں آپ کو بتاؤں گا، ایک فیکٹری کا نوکر جو کام کرتا، ابھی حال فی الحال ایک اخبار میں آیا تھا، فیکٹری میں نوکر تھا، اس کی عادت تھی کبھی وہ حسد نہیں کرتا تھا، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ اس فیکٹری میں جس میں وہ نوکر تھا، جس کمپنی میں وہ نوکر تھا، آج اس کمپنی کا وہی بندہ مالک بن چکا ہے۔ صرف ایک طاقت تھی، وہ کبھی اپنے مالک سے حسد نہیں کرتا تھا، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ یہ کہانی بڑی ہے لیکن 3 باتیں آپ سیکھ کر جائے۔ نیت اچھی رکھے، کسی بھی کام میں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کے اندر احساس ہونا چاہیے، کسی کو تکلیف ہو آپ کو بھی درد محسوس ہو۔ تیسری چیز ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔